انہوں نے تو اپنی حفاظت کے لیے سانپ کے بچے کو مارا تھا نا، لیکن وہ آگے سے نکلتا ہے جنات کا بچہ۔ جو پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا اس کے حوالے سے میں تھوڑی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ بابا جی بھی ابھی میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ جو بھی بات ہے نا، دراصل وہ یہ جو معاملہ ہے نا جنگل کا، یہ ایسے ہے کہ جب میں جنگل میں انٹر ہوا نا تو مجھے ٹلیوں کی آواز آئی تھی۔ جب مجھے ٹلیوں کی آواز ہوئی، میں ٹلیوں کے پیچھے پیچھے گیا۔ آگے سے نا 2 بندے سو رہے تھے، جو کہ ایک عادل بھائی تھے، 2 ارشد تھا۔ میں نے ان کو اٹھایا اور پہلے میں نے ان کو بالکل نہیں پہچانا کہ یہ عادل بھائی ہے یا ارشد ہے یا کون ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے میری بات پوری سننی ہے، جانا کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو پوری بات کا پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی معاملہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، میں نے ان کو اٹھایا اور ان کے پاس اس وقت نا ایک دیجکی پڑی تھی مٹی کی، بابا جی۔ اس مٹی کی دیجکی کے اندر نا گڑ والے چاول تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے عادل کو اٹھایا۔ جب عادل اٹھا، جیسے ہی عادل اٹھا نا تو میں نے کہا کہ میں نے انہیں پہچان لیا کہ استاد جی تسی تے انہاں جناب مینوں تھوڑا جہا نہیں پہچانا۔ جدوں میں انہاں نوں سارا اپنے بارے دستا ہے، انہاں مینوں پہچان لیا۔ اچھا، او دیجکی دے جب میں پیچھے سے نظر دوڑائی نا تو میرے پیچھے سے دیجکی چاولوں والی غائب ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں ہے مجھے، دوبارہ میں نے چاول نہیں دیکھے۔ اور جو پانی ہے نا، جو پانی کی بوتل ہے، وہ بوتل ایک خالی کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ آٹومیٹک ہی بوتل فل ہوتی ہے۔ جو موبائل ہوتا ہے، موبائل کی بیٹری، بھائی جان آپ اس چیز کو جھوٹ سمجھے جو سمجھے، بابا جی بھی ہمارے پاس بیٹھے ہیں، جو موبائل کی بیٹری ہوتی ہے نا وہ 1% کم نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ 11 بجے ہمیں جاگ آتی تھی، اس کے بعد 3 بجے پھر ہمیں جو ہے نا ہم لوگوں کو نہیں پتہ، نیند آنی شروع ہو جاتی، اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 بجے کے بعد مطلب کہ دن کا ہمیں نہیں پتہ کہ کب دن ہوتا ہے، اور کھانے کا بھی ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے، ہمارے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور جب ہم 11 بجے اٹھتے ہیں نا تو ہم جنگل سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، پورا جنگل چھان مارتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم گھما کے اسی درخت کے نیچے، جس کے اوپر نا بلڈ لگا ہوا تھا، اسی کے نیچے آ کے دوبارہ اسی جگہ پہ آ جاتے۔ جتنا جنگل مرضی چل رہے، ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا 11 12 1 2 3 5 گھنٹے، ٹھیک ہے۔ ان 5 گھنٹے میں جتنا بھی آپ جنگل چل لیتے تھے نا، واپس آپ نے اسی جگہ آنا ہوتا ہے۔ اور یہ میں تو گیا تھا ان کے ساتھ بھول چوک میں۔ اس کے بعد وہاں سے کام شروع ہوتا ہے عادل بھائی کا، اور عادل بھائی نے مجھے جس طرح بچوں کی طرح مطلب انہوں نے ہینڈل کیا، اور میرا ایک تو میں نے زندگی میں دیکھا پہلی مرتبہ، مطلب کہ یہ چیزیں تھی تو میں دیکھی پہلی مرتبہ، تو میں اتنا ڈر جاتا تھا نا کہ مطلب ایک بندہ اپنے زندگی میں پہلی مرتبہ وہ چیزیں دیکھے جس کے بارے میں ہمیشہ سے وہ سنتا آ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس نے ڈرنا ہے۔ اور عادل بھائی نہ ہوتے نا تو میں اور ارشد کبھی زندہ نہ بچتے۔ اچھا بابا جی، جب وہاں پہ ایک رات نا ہم تھوڑا سا دور اس درخت کے نا وہ سو گئے، تو کیا ہوتا ہے کہ عادل بھائی ہم سے غائب ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ، میں اور ارشد بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار عادل بھائی کہاں چلا گیا۔ ہم لوگ جب وہاں سے اسی درخت کے نیچے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ درخت کے اوپر جو ہے نا عادل بھائی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، صرف عادل بھائی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم دونوں نہیں۔ پھر ہم وہاں سے بھاگتے ہیں 1 2 مرتبہ، مطلب وہ ہمیں نا نظر آئے بھی ہیں کہ نا وہ ادھر سے ہنس کے آتا تھا یا رو کے آتا تھا نا، ہم اسی وقت سپیڈ لگا کے بھاگ جاتے تھے کہ خدا نہ خواستہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مین مقصد بہت پتہ کی ہے، جدوں جو بھائی عادل ہے نا، ہاں جی، وہ جس طرح ایک آدمی کنواں میں چلا جاتا ہے نا، ہاں جی، وہ حساب ہے۔ اسے کچھ پتہ نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، کہیں جانا ہے یا نہیں جانا۔ 11 بجے کے بعد جب ہم اٹھتے تھے نا، ہمیں نہ بھوک کا احساس ہوتا تھا، نہ ہمیں موبائل چارجر کی کوئی فکر۔ جب ہم موبائل اٹھاتے تھے فل بٹا فل، وہ کیا سین ہے پھر؟ یہی تو بات ہے نا بھائی جان، جدو انسان کنواں میں چلا جاتا ہے، ہاں جی، مین مقصد ہے ذہن سو گیا، ہاں جی، ذہن کو ہو گیا۔ آنکھیں ہیں نا، آنکھیں جاگ رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں، ابھی جو اس لیٹر کے اوپر جو ہمیں مطلب کہ نا یہ جو بھی لکھائی اوپر ہوئی ہے، جی، اس کے اوپر ایک بات انہوں نے واضح کی ہے کہ ہم اسے سزا دیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہم اس کے دماغ اور وقت کو مکمل کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ یہی تو سزا دے رہے ہیں نا، اسے مارنا چاہتے ہیں۔ جیسے ان کا بچہ مرا نا،
ये उसी तरह इसे मारना चाहते हैं। अच्छा बाबा जी, मेरी जितनी आदिल भाई ने मदद की है ना, मुझे अच्छा कोई भी दूसरा या तीसरा बंदा होता ना, तो वो यही कहता कि यार छोड़ो इसको, जाने से रोकते हैं, हम तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, तीन ही साथ। लेकिन आदिल भाई ने ऐसा नहीं किया। आदिल भाई ने जितनी मेरी हेल्प की है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने मिन्नत तरला जैसे भी किया ना, मुझे वहाँ से निकाला है। तो अब मेरा हक कितना तो बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। जी इंशाल्लाह। और देखें, आपके पास आज हमें 3-4 दिन हो गए जलील होते हुए। हम जो आप कहते हैं कि ये चीज़ ले आओ, हमने इतना खर्चा किया है, ठीक है, अभी भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो हम कि 1-2 दिन के लिए घर जा रहे हैं, ताकि जो है ना हम पैसों का अरेंज कर सकें। उसके बाद फिर जो है ना इंशाल्लाह हम आदिल भाई की पूरी सपोर्ट करेंगे। उनसे जो है ना हमारी यही कोशिश है। और व्यूवर, आपसे भी मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे लिए भी दुआ करें, आप आदिल भाई के लिए भी दुआ करें, अरशद के लिए भी दुआ करें कि जैसे भी हो ना, अल्लाह करे तो वो इस चीज़ से महफूज रहें। और ठीक है, गलती उनसे हुई है, लेकिन उन्होंने अनजाने में गलती की है। इसको हम गलती कह सकते हैं, जानबूझ के, मतलब कि गुनाह नहीं कह सकते कि इन्होंने वो गड्ढे के नीचे जो है, उन्होंने तो अपनी हिफाजत के लिए सांप के बच्चे को मारा था ना, लेकिन वो आगे से निकलता है जिन्नात का बच्चा। तो इसमें आदिल भाई क्या तो कसूर नहीं है जी? जी वो तो है, लेकिन ਜਦੋਂ भी तुसी जाओगे ना किसी जगह ਤੇ, हाँ जी। एक चीज़ कई ऐसे है ने जिन्होंने मेरे तक पता नहीं है भी जानवर यानी कि कोई चीज़ इतने है या नहीं। तुसी जो 3 बारी मरतबा आख दोगे ना पोशे 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 पोशे, इसका क्या मतलब है पोशे का? इसका मतलब ये भाईजान भी तुसी उन्होंने आख रहे भी सानू रास्ता दे दियो। अच्छा अच्छा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ। हाँ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। तो बस यही गलती हो गई है उनसे कि उन्हें पता नहीं था, या जो भी वो डर गए थे, क्योंकि जो जंगल भी में। हस्बे तफीक हो बच्चों को खुदा वास्ते दे रहा, इंशाल्लाह छोटे छोटे बच्चों की जल्दी दुआ कबूल हो जाती है। आमीन आमीन। तो इंदा हुण हल की है जी? इंशाल्लाह फिर जो आओगे उनका भी तुहानू हल कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा आज आ जाएंगे। अच्छा व्यूवर, आप सब ने दुआ करनी है। हम तो अभी फ़िलहाल मैं और साकिब घर जा रहे हैं, क्योंकि ये भी बच्चा है। और जब बाबा जी वो कर रहे थे ना, तो ये डर रहा था, तो मैं इसे देख रहा था कि ये ज़ाहिर बात है, उनके सामने मैं बच्चा था और मुझे वो डर लग रहा था। इतना घना जंगल था और यहाँ पे वो इस बेचारे को डर लग रहा था। इसलिए एक बार घर जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, इसको घर भेजता हूँ कि ये अपने अम्मी अब्बू से, बहन भाइयों से, अपने घर वालों से मिल ले। और मैं भी जाता हूँ, और ख़ासकर आप मेरे साथ होंगे, मैं आपसे 1-2 बातें करूँगा, फिर जो आपने मशवरा दिया हम वैसे करेंगे इंशाल्लाह। और बाबा जी तो फिर हैं ना, ये जो भी हमें मशवरा देंगे, जो भी हमें कहेंगे, हम इंशाल्लाह आदिल भाई की ज़रूर मदद करेंगे। आदिल भाई ने मुझे मौत के मुंह से बचाया ना, मेरे से जो हो सका, जितना ज़ोर लगा, मैं इंशाल्लाह आदिल भाई और रशीद की ज़ात के लिए लगाऊंगा। ठीक है, मुझे पैसों की टेंशन नहीं है कि पैसे जो है ना वो लग रहे हैं, या पैसे तो इस चीज़ में ज़ाहिर बात है लगने हैं। जो हम सदका खैरात करेंगे, जो भी करें ना, पैसे लगने ही लगने हैं। बाकी आप लोगों के मैंने सारी बात बता दी है कि भाई मोबाइल जो है ना वो चार्जर हो जाता था, उसकी बैटरी लो ही नहीं, मतलब ऐसे हो है जैसे वक्त रुक सा नहीं जाता, बिल्कुल वक्त रुक जाता है बाबा जी। भाईजान मैं तुहानू ये गल कह रहा, जो तुहानू पता ही नहीं लग रहा भी की हो रहा है, मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, खाली बोतल पानी की भी भरी जा रही है, क्योंकि तुहानू नज़र नहीं आ रहे, ना ही तुहानू आने ने। उन्होंने मिशन ये है भी असी इन्होंने गिरफ्तार रखिए और इन्होंने सजा दईए। हाँ, डराते तो वो बहुत थे, मारते भी थे, थप्पड़ लगते थे, लेकिन बंदा पीछे से कोई नज़र नहीं आता था। तो उन्होंने ज़्यादा काम करना भी, ये जिंदा भी रहन, सजा भुगती जान, पानी दे रहे हैं, मोबाइल तो दे देते हैं चारे करके। जैसे भी होना, ये सज़ा बड़ी, मतलब घर वाले भी होते हैं, सारा कुछ होता है, अपनी ज़िंदगी पड़ी होती है। तो फिर वहाँ से आप जैसे भी होना, आप करें मेहनत, और आदिल भाई और अरशद को वहाँ से निकालें इंशाल्लाह। अच्छा, जो व्यूवर कमेंट करते हैं ना कि जी ये ड्रामा है, तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि ये ड्रामा आपके साथ हो।
ٹھیک ہے نا. جنات برحق ہیں, ان کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے, وہ حق ہے, برحق ہیں, مطلب کہ ان سے کوئی بھی مسلمان انکاری نہیں کر سکتا. باقی کچھ لوگ نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں, یار اس مشکل کی گھڑی میں آپ نیگیٹو کمنٹ کرو گے تو کیا حاصل ہوگا آپ کو. یہ وقت گزر جانا ہے, اور انشاءاللہ ہم اپنے ویورز کی, اپنے ماں باپ کی, اور اپنے دوستوں کی, ہماری جو بہنیں ہیں, مائیں ہیں, جو ہمیں اس وقت دعائیں دے رہی ہیں, ان سب کی دعائیں آپ کے نیگیٹو کمنٹ پہ پا رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور انشاءاللہ عادل بھائی بہت جلد واپس آئیں گے. وہ ہم میں ہوں گے اور ہم ان میں, ٹھیک ہے. وہ ہمارے بیچ بہت جلد آ جائیں گے. لیکن جو نیگیٹو کمنٹ کر رہے ہیں بھائی, آپ کا کیا جائے گا, ٹھیک ہے. چلو, اور نہیں تو آپ خالی دعا دے دیا کرو, آپ کا بھی روح راضی ہو جائے گا, اور ہمیں بھی خوشی مل جایا کرے گی کہ چلو یار کوئی تو ہے جو ہمارے پیچھے دعا کے لیے کھڑا ہے. ٹھیک ہے ویور, ابھی رات بہت ہو چکی ہے, تو میں اور ثاقب ہم لوگ چلتے ہیں گھر انشاءاللہ. پھر اسے بھی میرے گاؤں سے آگے 3-4 کلومیٹر بنتا ہے, اسے وہاں پہ چھوڑنا ہے. اچھا بابا جی, ہمیں اجازت. جی اوکے. ٹھیک. اچھا, اللہ پاک کے سپرد, بڑی مہربانی. ثاقب آ جاؤ. اچھا ویور, آپ سب نے دعا کرنی ہے, ہم لوگ گھر جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ مستقل کی طرح یہاں پر آپ سب نے دعا کرنی ہے, اور انشاءاللہ گھر پہنچ کے میں آپ کو مزید اپڈیٹ دوں گا. ٹھیک ہو گیا.